سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ان آیات کا ایک روان ترجمہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں مطالعہ کریں۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور روشن چاند بنائے، اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے تعاقب میں لگا دیا۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر شخص کے لیے جو یاد دہانی اخذ کرنا چاہے یا شکر کی روش اختیار کرنا چاہے۔ اور رحمان کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تواضع اور نرمی کے ساتھ، اور جب ان سے جاہل لوگ گزرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور دست بستہ کھڑے رہ کر، اور وہ جو یہ کہتے ہیں اے رب ہمارے پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی شے ہے، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے، مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور عارضی قیام گاہ کے اعتبار سے بھی۔ اور وہ جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے، بلکہ ان کی روش اس کے بین ہوتی ہے، اور وہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، اور نہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جسے اللہ نے مقرر ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی یہ کرے گا وہ اس کی پاداش بھگت کر رہے گا، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو قیامت کے دن، اور اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار۔ دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو قیامت کے دن، اور اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر، سوائے اس کے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، تو حقیقت میں وہی ہے جو ایسی توبہ کرتا ہے جیسی کہ توبہ کرنے کا حق ہے، اور وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی کا گوارا نہیں کرتے، اور اگر کسی درد کام کے پاس سے ان کا اتفاقاً بھی گزر ہو جائے
تو وہ دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور وہ جنہیں جب ان کے رب کی آیات کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں ٹوٹ پڑتے، اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں نیک بندوں کے آگے چلنے والا بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں بدلے میں وعدہ خانے ملیں گے باعوض صبر کے جو انہوں نے کیا، اور وہاں ان کا استقبال ہوگا نیک دعاؤں اور سلام کے ساتھ، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، اور وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے، مستقل جائے قرار ہونے کی حیثیت سے بھی اور عارضی قیام گاہ ہونے کے اعتبار سے بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا، بس تم نے جھٹلا دیا ہے تو اب یہ جھوٹ جلدی تم پر لاگو ہو کر کے رہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں بھی کچھ صفات کا ذکر ہو رہا ہے جو بندہ مومن کی شخصیت میں نظر آنی چاہیے۔ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے پچھلے درس کے ساتھ، جو سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیات نمبر 19 تا 35 پر مشتمل ہے، اور وہ ربط یہ ہے کہ اس میں وہ اساسی بنیادیں اور وہ نصاب عطا کیا گیا تھا جو کہ تعمیری شخصیت کے لیے ضروری ہے۔ اس کی مثال میں سمجھ لیجیے، جیسے ایک عمارت جب تعمیر کی جاتی ہے تو اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیادیں بھی ہوتی ہیں، اس میں سریا استعمال ہوتا ہے، اس میں ریت اور بجری استعمال ہوتی ہے، اور وہ جب ڈھانچہ بن کے مکمل تیار ہو جاتا ہے عمارت کا تو پھر اس کے بعد اس کی فنشنگ کا مرحلہ آتا ہے۔ فنش ہو کے وہ عمارت ایک خوبصورت بلڈنگ کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس کی خوبصورتی میں ظاہر میں نظر آنے والی چیزیں وہ ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہیں، جو اس کی فنشنگ میں یا تصویر میں استعمال ہے، اور اس کی مضبوطی کی اصل جو بیس ہے وہ ان چیزوں پر ہے جو اس کے ڈھانچے میں استعمال ہے، لہذا وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک تعمیر شدہ شخصیت یا خودی اس کی تربیت کی بنیادی اساسات وہ ہیں جو سورہ مومنون اور سورہ معارج کے اس مقام پر آئے۔ اب اس شخصیت میں اس پورے نصاب پر عمل درآمد کرنے کے بعد جو شخصیت سامنے ابھر کر آتی ہے، اس میں جو بظاہر احوال چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو اس کے اخلاق اور سیرت اور کردار بن کے ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ہے جن کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوٹی کی صفات ہے جو کہ یہاں بیان ہے، لیکن بنیادی اور مضبوط ترین ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے وہ چیزیں جو کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مومنون اور سورہ معارج۔ یاد رکھیے کوئی بھی عمارت ہو، دوسری مثال کی بات سمجھ لیجیے، اس کی مثال کے طور پر 3 منزلہ ایک عمارت ہے تو اس کی سب سے بنیادی اور مضبوط منزل کون سی ہوگی، اور سب سے بلند اور اعلیٰ منزل کون سی ہوگی، نمایاں منزل کون سی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اس کی مضبوطی اور اس کی اہم ترین منزل اس کی بنیاد اور پہلی منزل ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر دوسری اور تیسری کا امکان نہیں، لیکن اس کی سب سے اعلیٰ اور بلند منزل ہم کہیں گے کہ وہ تیسری ہے جو کہ چوٹی پہ نظر آتی ہے۔ اس اعتبار سے بنیادی چیزیں وہ ہیں جو کہ سورہ مومنون اور سورہ معارج میں بیان کر دی گئی، جس سے ایک مضبوط کریکٹر بلڈ ہو کے سامنے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمایاں وہ ہوتا ہے وہ ان صفات سے ہوتا ہے جو کہ اس رسول میں ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل اسی انداز میں گفتگو ہوئی ہے جیسے سورہ مومنون۔ سورہ مومنون میں 6 مرتبہ اس میں موصولہ آیا الذین هم علی صلواتہم یحافظون، الذین هم عن اللغو معرضون، الذین هم للزکاۃ فاعلون، الذین، یہ سارا جو ہے تکرار ہوئی ہے الذین، اس میں موصولہ ہے اور یہ 6 مرتبہ ہے، اور 8 مرتبہ یہ آیا سورہ معارج۔ اس مقام پہ الذین اور بالذین 2 انداز میں ہمارے سامنے آئے گا، الذین 1 مرتبہ اور 7 مرتبہ بالذین۔ یہ ہیں وہ لوگ جن میں یہ اور یہ صفات ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن میں یہ ان کی شخصیت میں نمایاں، ان کے عمل میں چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں، یہ ہیں جو کہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بخل نہیں کرتے،
وہ اسراف سے کام نہیں لیتے، وہ میانہ روی اختیار کر سکتے. تو یہ انہیں مخاطب کر کے جو کہا گیا ہے الذین والذین، تو یہ بالکل اسی انداز میں جیسا کہ سورہ مومنون میں، سورہ معارج میں آیا تھا، وہی طرز خطاب، وہی اسلوب جو ہے وہ یہاں اختیار کیا. اس اعتبار سے ہمارے یہ سمجھ لیجیے کہ اس منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے کہ ایک تعمیر شدہ شخصیت، اس کے خد و خال کیا، اس میں نمایاں نظر آنے والی صفات اس کی سیرت و کردار میں پہنچی. لیکن یہاں آغاز جو ہے وہ ہوا ہے توحید کے بیان سے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. یہ سورہ فرقان کا آغاز بھی الفاظ سے ہے. تبارک الذی نزل علی عبدہ الفرقان لیکون للعالمین نذیرا. اور یہ تبارک کا لفظ سے ہے دوسرے رکوع کے آغاز میں، اور اس کے بعد یہ آخری رکوع کے آغاز میں بھی بالکل اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات. عام طور پر ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے. یہ برکت کیا ہے؟ کسی شے میں سے چھپی ہوئی خیر کو برآمد کر لینا، یہ برکت کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر جو ہے بالخصوص پانی کے لیے استعمال ہوا جو آسمان سے بر جاتا ہے. انزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے نازل کیا برکت والا پانی. اور آپ جانتے ہیں کہ زمین میں جو رویدگی ہوتی ہے، زمین کی جو اصل وہ خصوصیت اس کے اندر سے فصلوں کے اناج کے پیدا ہونے کے لیے وہ اہم ترین شے پانی ہے. اور سب سے بابرکت پانی جو اس خیر کو برآمد کرتا ہے وہ بارش کا پانی. میں تو دنیا میں جتنا بھی پانی خاص طور پہ ماپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں سارا وہی پانی آتا مختلف سورسز سے ہے. اب وہ پہاڑوں پر ٹینکر رکھے ہوئے ہیں برف کے بہت بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گلیشیئرس کی شکل میں، اور وہ پگھلتے ہیں. دریاؤں میں بھی وہی پانی آ رہا ہے، نہر میں بھی وہی پانی آ رہا ہے، وہی جلد ہو کے ریچارج ہو رہی ہے ہماری سرزمین، اس میں وہی پانی آ رہا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ کسی بھی سورس سے آ رہا ہو، چاہے وہ ٹیوب ویل سے آ رہا ہو، چاہے نہر سے آ رہا ہو، چاہے دریا سے آ رہا ہو، ہے وہ بارش کا ہی پانی. لیکن جو براہ راست آتا ہے، آپ جانتے ہیں جب پانی آسمان سے برستا ہے تو سب سے پہلے وہ فضا کو صاف کرتا ہے. اس میں مختلف کثافتیں بھی ہوتی ہیں، مختلف گیسز بھی ہوتی ہیں جو پانی میں سالبل بھی ہوتی ہیں، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن ہے. اسی طرح بہت سے کمپاؤنڈ ایسے ہیں جب یہ بجلی چمکتی ہے وہ الیکٹرولسس کے ذریعے سے بہت سے کمپاؤنڈ ہیں وہ بنتے رہتے ہیں اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور وہ بھی برسنے وہ پانی میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. اسی اعتبار سے وہ پانی جو ہے بہترین کھاد کا کام بھی کرتا ہے اور بہترین فصلوں کی نشو و نما کا کام بھی کرتا ہے. یہ سب سے بہترین پانی جو ہے وہ بارش کا پانی ہے. اور ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں اطباء کے ہاں، ہمارے یہاں جو حکیموں کا طریقہ ہے اور خصوصی طبیب کا بھی آپ مطالعہ کریں گے تو بارش کے پانی کی خصوصی اہمیت بیان ہے. اس لیے کہ سب سے خالص اور بہترین پانی وہ ہے جو کہ آسمان سے، اور وہ ہے جو کہ برکت والا پانی ہے جو اس خیر کو زمین میں جو چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو برآمد کرتی ہے. انسان کے اندر بھی خیر چھپی ہوئی ہے. انسان کے اندر وہ ایک اندرونی مانوی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جس کا ترفع اللہ تبارک و تعالیٰ کو موصول ہے، جسے ہم نے تزکیہ نفس کے ذیل میں پڑھا تھا. کہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اس مانوی شخصیت کو اس مادی غلافوں میں سے نکال کے باہر لے آنا. آپ کو میں نے اپنشد کا جملہ پچھلے 10 کے سلسلے میں سنایا تھا کہ مین ہز ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses his real self. ہماری جو ریئل سیلف ہے، ہماری جو خودی ہے، ہماری جو حقیقی شخصیت ہے وہ ان مادی غلافوں میں چھپی ہوئی ہے. ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اس شخصیت کو باہر نکال کے اسی طرف کو عطا فرمانا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے اس کے ساتھ میچ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا اور آخرت کو اپنے آپ کو آخرت کے لیے کامیاب بنانا، یہ اصل میں فلاح ہے. فلاح کے معنی فلاح کو پھاڑنا ہے. تو پھاڑنے کا مقصد یہ کہ مادی علاقوں میں سے اس شخصیت کو باہر نکالا جائے جو اس کے اندر دبی ہوئی صفت رہی ہے، وہ خواہشات حیوانی میں پھنسی ہوئی. اس اعتبار سے برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار برکت ہستی ہے جو حقیقت میں اس کہاں جہاں بھی خیر چھپی ہوئی ہے اس کو نکالتی.
یہ بہت سے امور ایسے ہمیں لگتے ہیں بازار دنیا میں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کام انتہائی شر کا کام ہے، اس سے تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ پھیلے گا ہی پتہ نہیں، اس کا کوئی بریک آؤٹ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اچانک کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، انسان بالکل بند گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ یہاں رستہ کوئی پھنس ہے، اقوام کی یہ صورتحال ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک کرن آتی ہے خوشخبری کی، اور اس کے لیے رستہ بھی بن جاتا ہے، اور اسی شر میں سے خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برآمد کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تاریخ انسانی بہت سے معاملات جو کہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ چنگیز خان نے اسلامی سلطنت عباسی کو جب وہ تہس نہس کر کے رہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا شر پذیرا سوچی، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ شاید اسلام دوبارہ زندہ نہ ہو سکے، یہ اس طرح ختم ہو جائے گا کہ مٹ جائے گا دنیا سے، لیکن ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے فاصلہ مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو ایمان نصیب فرمایا، اور وہ ترکان تیموری اور ترکان عباس جو ہے وہ ایران کے سلجوقی اور یہ سارے کے سارے جو ہیں ترکان صفوی، ترکان عثمانی، یہ سارے کے سارے اللہ کا جھنڈا پکڑ کے، اللہ کے دین کا جھنڈا پکڑ کے نمایاں طور پر سامنے آ گئے، اور کتنی بڑی سلطنت عثمانیہ اور کتنے لمبے دور تک کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت تبارک الذی، اور وہ بابرکت ذات ہے، اور اس کی برکت کی کتنی کتنی نشانیاں ہیں۔ جعل فی السماء بروجا، اس میں آسمانوں میں برج بنایا، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں چراغ بنایا اور روشن چاند بنایا۔ برج، سراج اور قمر منیرا، تین الفاظ آئے یہاں، اور تینوں کے ذریعے سے کتنی برکات ہے۔ برج عام طور پر جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی نمایاں شے۔ تبرج کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے خواتین کے لیے کہ تبرج، جاہلیت کا تبرج جو ہے وہ نمود و نمائش کرنا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا۔ تو اسلام میں یہ تبرج کا لفظ ہے، اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں آج کل بھی مسجدوں پر برج بنائے جاتے ہیں جو یا پھر گنبد بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے برج کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مینار یا گنبد یا کسی بلڈنگ پہ جو ہے وہ برجیاں اس طریقے سے بنائی جاتی ہیں کہ تمام عمارتوں سے ممتاز نظر آئے اور دور سے پتہ چلا جائے کہ برج برجیوں والا گھر فلاں شخص کا ہے۔ تو ایسی چیز جس سے کچھ چیز نمایاں ہوتا ہے، اس سے اصطلاحاً یہاں جو قرآن مجید میں استعمال ہوا یہ لفظ، اسے عمومی طور پر ستاروں پر معمول کیا گیا، ستارے یا سیارے، یہ پورے جو ہمیں آسمان میں نظر آ رہے ہیں، ان کی اصل کیفیت کیا ہے؟ یہ حقیقت میں تو یہ آیات متشابہات کے دائرے میں آتی، لیکن بظاہر جو مفہوم مفسرین نے بیان کیا اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ آسمان میں جو چیز نمایاں کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حسن تخلیق کو، اس اعتبار سے ان ستاروں سیاروں کو برج کہا گیا۔ اور اس میں چراغ، سراج کا مطلب چراغ، لفظ معنی لغوی معنی چراغ کے، اور اصطلاحاً یہاں جو یہ چراغ کا لفظ استعمال ہوا سورج کی۔ چراغ جل رہا ہوتا ہے، اس میں حرارت خود پیدا ہو رہی ہے، جبکہ چاند کے لیے استعمال ہوا قمر منیرا، روشن چاند۔ روشن وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کی روشنی سے چمک رہی ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی جو ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ ریفلیکشن ہے سورج کی روشنی کی، وہ اس کا انعکاس ہو رہا ہے، وہاں سے منعکس ہو رہی ہے۔ آپ چاند پہ چلے جائیں تو آپ کو زمین اسی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کہ یہاں سے وہ سورج کی روشنی منعکس ہو کے وہاں پہنچ رہی ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے جیسے زمین شاید روشن ہے۔ تو وہ تو صرف ایک عکس ہے، یا چاند کی روشنی وہاں ریفلیکٹ کر رہی ہے، اس اعتبار سے چاند کو روشن کہا گیا، سورج کو چراغ کہا گیا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر بیان کیا گیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، اور وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بابرکات جس نے چاند اور رات اور دن کو ایک دوسرے کے تعاقب میں لگا دیا۔ اب رات ختم ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے دن آ رہا ہے، دن آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے پھر رات آ رہی ہے۔ ایک نظام ہستی ہے جو چل رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے۔ کب سے چل رہا ہے ہمیں اس کی تاریخ بھی نہیں معلوم، جب سے یہ قرۂ ارضی وجود میں آیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرکت و برکت رکھی
اس وقت سے یہ نظام اپنے مقام پر کام کر رہا ہے، اور اس نے آج تک ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے تک بھی جو ہے اپنی اس گردش سے سر منہ انحراف نہیں کیا، اسی طرح اپنی ڈیوٹی لگاتار چلتا چلا آ رہا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے آفرینت سے اس کی ڈیوٹی لگائی۔ ایک نظام ہے جو کہ دن اور رات کا خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آمد و رفت اس کی جاری و ساری ہے۔ لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ، یہ اصل بات کو سمجھانے کی تحقیق ہے۔ یہ ساری چیزوں سے علامہ اقبال کا جو شعر ذہن میں تازہ کر لیجیے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو نظر دیکھ۔ یعنی ایک نظام ہستی جو ہے کبھی سے انسان کو وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات کتنی عظیم خلاق عظیم ہے، جس نے ایک پورا مربوط نظام تمہارے لیے تخلیق کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے نظام کے متعلق اور جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض۔ اے انسان ذرا ہوش کر، اللہ کا تمہیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی تخلیق کیا گیا ما فی الارض، زمین، اس زمین کے اطراف جوانی، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس اعتبار سے انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کی برسات ہے، اور ہم نہیں جانتے۔ آج تک جو ہے جب قرآن مجید نازل ہوا ہے، آج سے تقریباً 1450 سال کا تقریباً عرصہ ہو چکا، ان 1450 صدیوں کے اس فصل کے ساتھ جہاں آج ہم کھڑے، اس وقت کتنی نعمتیں انسان کو نظر آتی تھی سوئے زمین پر، درمیان کے عرصوں میں وہ کتنی بڑھتی چلی گئی، اور آج انسان کیا کچھ اس علم الاسماء سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا، صلاحیتیں اسے عطا فرمائی، ان کی ایکسپلوریشن کے ذریعے سے آج انسان کس کس چیز سے تمتع ہو رہا ہے، کس کس چیز سے متمتع ہو رہا ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ انسان اگر غور کرے تو اسے کتنا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میرا خیال ساری عمر بھی انسان سجدے میں پڑا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اسے کفایت نہیں کرتا۔ اتنی انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر ملتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمایا لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ شکورا، اور یہ اس لیے ہے کہ تم میں سے کون ہے جو تذکیر یعنی نصیحت حاصل کرے۔ تذکیر کا لفظ آتا ہے یاد دہانی کے لیے، اور شکر تب ہوتا ہے جب کسی چیز کا حقیقی ادراک انسان کو ہو جائے۔ اگر اسے ادراک حاصل نہ ہو کسی شے کا، اس کا احساس ہی نہ ہو کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس وقت تک انسان حقیقت میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں، سورہ لقمان کے ذریعے جہاں ابتدا یہاں سے ہوئی تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی تاکہ شکر کرے اللہ کا۔ یہ حکمت اور دانائی کیا کہ ہم نے پڑھا تھا، انسان کے اندر وہ استحکام پیدا ہو جانا، اصحابت رائے کا پیدا ہو جانا، اور وہ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ انہی مشاہدات سے جو اس کائنات کے حقائق کو غور و فکر کر کے وہ حاصل کرتا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کا محسن حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ انسان کو پیدائش سے لے کر کے اور اس کائنات کی وسعت تک جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے، جس الفاظ میں جو سورہ بقرہ میں آئے خلق لکم ما فی الارض جميعا، ان الفاظ کے انتہائی کلائمیکس کے مفہوم کا جو کچھ بھی حاصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت۔ اگر اسے یہ قلبی اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے کہ میرا محسن حقیقی منعم حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے، باقی سب اسباب ہیں، وسائل ہیں، مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ والدین دیے تو اللہ نے، اچھا گھر دیا تو اللہ نے، جو بھی ماحول ملا اللہ نے، کسی ملک میں آپ پیدا ہوئے، کسی باؤنڈری میں آپ ہیں، وہ بھی کس کی عطا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ سب سے بڑھ کے انسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑھ کے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تو وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ پھر ہمارا ضرور تو نہیں تھا۔
اب اس کی حکمت ہوتی ہے، وہ چاہتا تو چاہے کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ تو نہیں، ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب عنایات ہیں. اگر اس کا قلبی یقین اور احساس ہو جائے کہ ہاں یہ سب احسانات اللہ کے ہیں، تو پھر زبان پہ آتا ہے فوری طور پر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے. لمن اراد ان یذکر. اب اس کائنات کے حقائق پر غور کرو. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. یہ پورا نظام ہے کس نے بنایا؟ اللہ نے. هو الذی جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا. یہ سارا جو ہے وہ اس تعمیر ہستی کا ذہن میں موجود رہے اور پھر وہ واقعتاً اس کے اندر احساس پیدا ہو لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا. وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہوئے ایک سانس بھی لیتا ہوا جو سکون کا انسان کے اندر جاتا ہے، تو یہ ہوا اور یہ صحت یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے. یہ ہے تذکیر اور شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا. انسان کے اندر یہ حقائق موجود ہیں. یاد دہانی عام طور پر اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم ہو لیکن وقت کی گرد اس پہ بیٹھ سکے. کچھ حقائق ہیں جو ہمیں پیدائشی طور پر اللہ نے عطا فرمائی. نیکی اور برائی کی پہچان بھی اللہ نے دی ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، ذہن رساں عطا فرمایا، حواس خمسہ عطا فرمایا، جن کے ذریعے سے ہم وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ذہن اس کے ڈیبٹ کریڈٹ کر کے اس کا مائنس پلس کر کے وہ ہمیں حقائق تک پہنچا دیتا ہے. یہ ساری حقائق سامنے آ کے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھی ہدایت عطا فرمائی. اور عہد الست بھی انسان کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اس کی اس فطرت میں موجود ہے. اس اعتبار سے انسان جو ہے وہ اسے صرف یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے کہ اس کائنات کو دیکھو تم نتیجے تک پہنچ جاؤ. اب اس میں سورہ آل عمران کی طرف آیات یاد کر لیجیے جس میں فرمایا گیا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہاں تک پہنچ گئے؟ توحید کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرت تصدیق. یہ عمل کا نتیجہ بھی نکلنے والا ہے. یہ عمل ہمارا کوئی رائے گاہ نہیں جائے گا. لہذا اس تذکیر اور تذکر اور تفکر کے ذریعے سے انسان جو ہے اس عقل کی روشنی میں اس کی رہنمائی میں سفر کرتا ہوا اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ مقامات عمل سے واسطہ پڑھ کے رہنا ہے اور اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ یہ سارا نظام جو ہے یہ عبث نہیں ہے، لا یعنی نہیں ہے، باطل نہیں ہے، بلکہ با مقصد ہے، پرپسفل ہے، نتیجہ خیز ہے. بلکہ کہنا چاہیے کہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے اور نتیجہ مائنس پلس دونوں شکلوں میں نکل سکتا ہے، جزا کی شکل میں بھی اور سزا کی شکل میں. اس اعتبار سے یہ تذکیر اور پھر اس کے نتیجے میں شکر یہ ہے جو کہ اس توحید کا نتیجہ ہے. اس کائنات کے مظاہر پر غور کر کے انسان اس تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ساتھ ملا لیجیے سورہ معارج اور سورہ مومنین کے مقامات مومنون کے اور اس میں جو نصاب دیا گیا تھا. اب اس کے بعد وہ بات شروع ہوئی آگے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے تو وہ ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس رب کے محبوب بندے. یہاں پڑھے لفظ ہے عباد الرحمان، رحمان کے بندے. عباد اللہ کا لفظ اکثر قرآن مجید میں آیا لیکن عباد الرحمان یہ واحد جگہ ہے جہاں. اس اعتبار سے یہاں اللہ کا جو خطاب کا انداز ہے اس میں ایک شفقت، ایک محبت کا انداز، ایک خصوصی اپنائیت کا انداز ہے جو کہ اہل ایمان ہے. عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا. جب وہ اس پورے زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. یہ نہیں کہ انسان بالکل ایسے اپنے آپ کو جھکا کے رکھنے کی شکل میں لے جائے. اس کا مقصد یہ بھی نہیں. عاجزی انکساری ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا.
ایک انسان بڑا اکڑ کے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، صرف جسم نہیں، جسم میں عاجزی اور کساری نہ ہو، اصل میں وہ مانوی شخصیت جو ہے انسان کی وہ اللہ کے سامنے جھکی تھی۔ انسان نے اپنی میں مار لی، وہ جھوٹی اناج جس پہ خام کا جو ہے وہ دم کھڑی ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کی، وہ کیفیت نہ ہو، بلکہ اس نے اندر اپنے آپ کو ختم کیا، جسے کہتے ہیں پناہ فدا کر لینا اللہ کے ایک ایک حکم پر، ایک ایک اس کی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو جو ہے وہ اختیار کرنا، یہ اس کا شعار بن چکا۔ اور وہ ہے عباد الرحمان، اور عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہے۔ یہاں غور کیجیے، اصل میں یہ انتہائی ضروری ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے دین کے راستے میں چل رہا ہے۔ ہم نے کیونکہ دین اور دنیا کا دائرہ الگ الگ کر لیا ہے تو ہمارے ذہن میں نقشہ بھی الگ الگ بن جاتا ہے کہ دنیا دار شخص اس کی شخصیت ہونی چاہیے، ایک ہے مولوی صاحب یا تبلیغی جماعت کے لوگ یا فلاں جماعت کے لوگ کا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری تقسیم جو ہے نا یہ صحیح نہیں، اس میں بہت سی قباحتیں پیدا کی جب ہم نے خانوں میں ڈیوائڈ۔ یہاں ہمیشہ یاد رکھیے وہ چند مقامات قرآن مجید کے جن میں اس امت مسلمہ کی تشکیل کا مقصد بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوچو تم کس امت کے فرد ہو، تمہاری اصل ڈیوٹی کیا ہے۔ تم دنیا میں امت مسلمہ بنائے گئے ہو، امت مسلمہ میں پیدا کیے گئے، امت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا لیبل تم پہ لگا ہوا ہے، اس حوالے سے تمہاری ڈیوٹیز کیا ہے۔ جیسے فرمایا گیا سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور جیسا آیا سورہ حج میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور سورہ آل عمران میں آیا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ۔ اصل ڈیوٹی تو بطور امت، تم امت خیر ہو، امت وسط ہو، تمہاری ڈیوٹی وہ جد و جہد کرنا جیسے کہ جد و جہد اللہ کے حق میں کی جا سکتی ہے، اور وَاجْتَبَاكُمْ یو آر سلیکٹڈ فار دس جاب۔ تم بطور امت مسلمہ اس کام کے لیے تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، تمہیں اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے۔ اس مقصد پورے کرنے کے لیے پہلی اسٹیج ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ